السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کل کا دن کیسا گزرا؟ اچھا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر چیز میں کس کی تعریف کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہر چیز ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آج ہم کون سا پارہ سٹارٹ کریں گے؟ پارہ نمبر 6۔ شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سپارے میں ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کن کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی نا، وہ کلام کرتے تھے نا ان سے، تو ہم ان کے کچھ کلام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ کیا پوچھا؟ کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جو نیک کام کرے اور برے کاموں سے بچے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ پھر پوچھا، اے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کیا پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کا کون سا بندہ ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں، جو مانتا ہے، وہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر پوچھا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ، اچھا یہ ہو گیا، سب سے زیادہ منصف ہے۔ منصف کون ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا۔ ٹھیک ہے، جب کوئی فیصلہ ہو، جس طرح یہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک آپ کی بہن ہے، ایک آپ کی بہن ہے، آپ کو پتہ ہے، جس طرح یہ اس فاطمہ کو پتہ ہے کہ دوسری فاطمہ کی بہن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ دے اپنی بہن مائزہ کا۔ ٹھیک ہے، اب اور تو کوئی نہیں ہے دیکھنے والا۔ کون تھے دیکھنے والے؟ صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ لیکن فاطمہ نے کہا کہ اور تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، میں اس وقت اپنی بہن کو بچا لیتی ہوں، بڑا زبردست موقع ہے۔ ٹھیک ہے، فاطمہ کہتی ہے نہیں جی نہیں، میری بہن تو معصوم، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس فاطمہ نے اس کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، حالانکہ پتہ چلے مائزہ نے پہلے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ منصف نہیں ہوگی، اس نے عدل نہیں کیا۔ شافع، ہر کام ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عدل کرنے والا وہ ہوتا ہے، چاہے اپنا بھائی ہو، چاہے قتل کا معاملہ ہو، آپ کے بہن بھائی نے خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کر دیا، آپ کو پتہ ہے، آپ پھر بھی چپ ہو جاؤ، آپ کو نہیں اس نے نہیں کیا، وہ جو فلاں ہے نا اس نے کی ہے، میں نے دیکھا تھا، تو لوگوں کے سامنے تو آپ کا بہن بھائی بچ جائے گا، لیکن اللہ کے سامنے آپ لوگ پھنس جاؤ گے، آپ پھنس جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انصاف، جو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا سب سے زیادہ منصف کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ جو لوگوں کے لیے وہی معیار رکھتا ہے جو اپنے لیے رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ آپ لوگوں کو بچا لے، کوئی آپ نے غلط نہیں کیا، کوئی آپ کا ساتھ دے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی صحیح کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے مائدہ، پتہ چلا نا، عدل کرنا ہے ہمیشہ ہر معاملے میں۔ باجی، ایسے میں نے چوری کی اور میری بہن کہہ رہی ہے نہیں اس نے نہیں کی ہے، اور میں پھر کہہ دوں کہ میں نے کی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ سچی ہو جاؤ گی اور یہ جھوٹی ہو گئی، اس نے عدل کا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اپنے بہن بھائی، ماں باپ بھی اگر آپ کے غلط ہیں، آپ کی امی بھی غلط ہیں، اور عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے، چوری کا معاملہ ہے، کسی غلط کام کا معاملہ ہے، اور یہ کہے کہ چلو میں اپنی ماما کو بچا سکتی ہوں، تو اس وقت ماما کو نہیں بچانا، اس وقت اللہ کا حکم ماننا ہے۔
جو سچا اس کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے بہت کم لوگ کر سکتے ہیں جو ایمان والے ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نا، ایمان میں اضافہ ہوا ہے نا، ڈر بھی لگا نا ساتھ، کتنا مشکل معاملہ یہ، لیکن کرنا پھر یہی ہے۔ اور پھر تیار بھی رہنا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، اب فاطمہ کچھ غلط کرے اور بطول سچ بولے کہ نہیں فاطمہ نے کیا تھا، وہ گھر جا کے پھر اس کی پٹائی نہیں لگانی، اس نے تو اللہ کی خاطر کیا نا۔ اور آپ کو اچھا بطول مجھے پھنسایا تم نے، بس آج تو تیری خیر نہیں ہے، تیرا میرا رشتہ ختم۔ آپ نے خوش ہونا ہے کہ اس نے سچ بولا ہے، اللہ کے راستے پہ چلی ہے، اللہ کی بات مانی ہے، ٹھیک ہے؟ بطول سیدھی ہو کے بیٹھو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ فرمایا وہ جو اپنے مقابل پر قدرت رکھتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ یعنی انہوں نے پوچھا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قدرت ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، اس فاطمہ نے اس کو مارا ہے اور آپ دونوں ہو بھی اس کے گھر پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، یہ آپ کو مار سکتی ہے، اس کی ماما بھی ادھر ہیں، پاپا بھی ادھر ہیں، اب یہ آپ کو مار سکتی ہے، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو شدید غصہ آیا ہے، موقع اس کے ہاتھ میں ہے، یہ فل بدلہ لے سکتی ہے، کمرے میں بند کر کے آپ کو مار سکتی ہے، سارے مل کے مائزہ بیہا یہ بند کریں اور اپنے سارے غصے نکال سکتے ہیں آپ پہ پرانے بچپن کے، ٹھیک ہے؟ جو فاطمہ نے اس کے ساتھ کیا ہے، لیکن یہ کیا کہے گی، چلو میں معاف کر دیتی ہوں، تو یہ اللہ کے آگے کون ہو جائے گی؟ عزت والی، معزز۔ اسی طرح ابراہیم کو بھی موقع ملا ہے شافع کو مارنے کا، شافع نے ابراہیم کو بہت تنگ کیا ہے، سیدھی ہو کے بیٹھو۔ تو ابراہیم کیا کرے گا؟ ابراہیم کے پاس موقع ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ماما بھی نہیں ہے، بہنیں بھی نہیں ہیں اسے بچانے کے لیے، ابراہیم کیا کہے؟ مارنے لگ جاؤ گے نا؟ یہ میرے ساتھ میں روز لڑائی والا کھیلتا اور لڑائی میں مجھے مارتا ہے۔ وہی تو بتا رہی ہوں، آپ کے پاس موقع ہو اور آپ معاف کر دو تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہوگے؟ عزت والے، معزز، ٹھیک ہے؟ بہن بھائی کے ساتھ بھی ایسے ہی، سب کے ساتھ، کسی کے پاس بھی آپ کو کئی دفعہ تو ہوتا ہے نا موقع ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو مارا، اب جو ہے وہی موقع اللہ تعالی، یہ آپ کے گھر میں ہے یا آپ اس کے گھر میں ہو، اب سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ یعنی موقع ہو اور معاف کر دو، بدلہ لینے کا موقع اور معاف کر دو تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والے کہلاؤ گے۔ ایک دفعہ نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، یہ نہ ہو زندگی میں ایک دفعہ کر کے کہو بس ٹھیک ہے میں نے کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ کیا پوچھا؟ اللہ تیرا کون سا بندہ سب سے مالدار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال دیے جانے پر قناعت اختیار کرے، یعنی جتنا مال آپ کو ملا ہے نا اس پہ آپ کیا کرو بطول؟ شکر ادا کرو اللہ کا، قناعت اختیار کرو، یہ نہ کہو کہ میرے پاس تھوڑا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا نا، اطمینان میں آ جائے گا۔ اگر آپ راضی نہیں ہوگے تو کتنا بھی مال آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کہو گے یہ تو تھوڑا ہے، فلاں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے، میری فلاں فرینڈ کے پاس تو میرے سے زیادہ اچھے کپڑے ہیں، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، آپ کو اپنی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ ابراہیم بھی پھر ایسے ہی سوچے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، پھر اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایسے سوچے تو اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ جو جتنا ہے